مستعمل پانی، اب یہ غسل میں جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ وقت نا، کل بھی میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی آپ کو، جو لوگ بیٹھے تھے، تو مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے؟ اس سے غسل و وضو نہیں ہوتا۔ مستعمل کیا ہے؟ استعمال شدہ، آپ بغیر وضو اور بغیر غسل کے آپ نے کسی بالٹی میں پانی ہاتھ ڈال دیا تو اگر تھوڑا سا بھی آپ پر انگلی گئی ہے تو پانی استعمال شدہ ہو جائے، صحیح ہے، اس سے غسل نہیں ہو سکتا آپ کا۔ اس کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، اگر پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، جتنا ہاتھ ڈالنا ہے اتنے ہاتھ دھو لیں، اس سے زیادہ پانی میں ڈالیں گے تو پھر استعمال شدہ ہو جائے گا۔ شاور وغیرہ سے نہا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں پھر یہی احتیاط ہے کہ جب بھی آپ غسل کریں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پورے آپ کے کپڑے نہ ہو، برانا ہو، تو اس صورت میں آپ کا چہرہ یعنی سینہ، آپ کی یعنی سامنے کا حصہ اور بیک کا حصہ وہ قبلے کی طرف نہ ہو، یہ احتیاط آپ کرنی ہے۔ حنفی طریقہ غسل کا، بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں آپ نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، 3 بار یہ ہاتھ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ پر جو ہے وہ دھو لیں، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، آپ کی جو ہے ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ آپ پانی بہا لیں اور اس کو دھو لیں، اور پھر آپ جو ہے وضو کی طرح، نماز کی طرح کا جو ہے وضو کریں، پورا وضو کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح پانی لیں اور اس کو جسم پہ مل لیں، جیسے تیل وغیرہ ملتے ہیں۔ سردیوں میں عموماً یہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، اگر آپ نے ایسے ہی نہا لیا تو خشکی ہوتی ہے جلد میں، تو پانی اوپر سے ایسے گزر بھی سکتا ہے، وہ جلد تک نہ پہنچے، تو اس کو اچھی طرح آپ جو ہے مل لیں۔ پھر اس دوران جو ہے آپ اچھی طرح ملنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ سیدھے کندھے پہ پانی ڈالیں، 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ سر پر آپ پانی ڈالیں، اور جو ہے اس کو اس طرح آپ کا غسل اس طرح ہو جائے گا کہ آپ نے پہلے وضو بھی کیا، نیچے کا آپ نے زیر ناف حصہ بھی دھو لیا، پھر آپ نے جو ہے پانی پورے بدن پہ مل لیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 مرتبہ سیدھے کندھے پہ پانی ڈالا، 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، اور 3 مرتبہ پھر سر پہ پانی ڈالا، اس میں آپ صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص جو ہے وہ جگہ جہاں پر پانی خود نہیں پہنچایا جاتا، اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے، ہاتھ کو اوپر کر کے جو ہے پانی اچھی طرح بہانا ہے، اسی طرح پیر کے حصے اور جسم کے جو حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی خود سے نہیں پہنچتا، آپ ایسے ہی بیٹھ کے اگر غسل کر لیں گے، پانی بہا دیں گے، تو آپ ایسے بہاتے رہے پانی، تو آپ کا ہاتھ یہ دبا ہوا ہے، یہ نیچے کا حصہ جو دبا ہوا ہے اس پہ تو پانی نہیں جا سکتا۔ آپ پیر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو حصہ دبا ہوا پانی نہیں جائے گا، تو جہاں جہاں پانی نہیں جاتا احتیاط کر کے وہاں پانی پہنچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پورے بدن پہ سر سے لے کے پاؤں تک ظاہری بدن پر پانی بہنا یہ بھی ضروری ہے کہ مال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب غسل کے جو ہے کچھ فرائض بھی ہیں، ان کو سیکھ لیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ فتاوی عالمگیری میں اس طرح یہ تینوں فرض لکھے ہوئے ہیں۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر ایسے ہلکا سا کر کے کلی کر دینا ہے، یہ کلی نہیں کہلاتی۔ کلی کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ پورے منہ میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں، الگ پہ جو ہے پانی پہنچائے الگ تک، اگر روزہ ہو تو نہ کریں۔ پھر جب روزہ کھول لیں تو اس کے بعد یہ ایک فرض آپ پورا کریں، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے والا فرض ہے، اس میں بھی احتیاط کریں، روزے کے حالت میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کریں۔ جب روزہ کھل جائے اس کے بعد یہ 2 فرض آپ اچھی طرح احتیاط کے ساتھ کر لیں۔ تو اس طرح اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی چھڑانا ضروری ہے۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض، سب سن رہے ہیں نا، یاد بھی کر رہے ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، پہلا فرض ہے، دوسرا فرض تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کلی کی تعریف یہ ہے کہ پورے منہ میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، چھالیاں وغیرہ کوئی ریزہ ہے یا کوئی گوشت کا ریشہ ہے تو اس کو چھڑا دینا ضروری ہے۔ ہاں کسی کے دانت جو ہے کسی جو ہے وہ تار سے بندھے ہوئے
تو اس کا چھڑانا تو ظاہر ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، صرف ڈالنا نہیں، پر تک چڑھنا، مٹی تک پانی پہنچ جائے، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ریت وغیرہ جمی ہوئی تو الٹے ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو نرم مٹی تک روزے کی حالت میں تھوڑا سا پانی پڑا ہے، بس زیادہ نہیں، کیونکہ اگر دماغ میں پہنچ گیا تو آپ کو روزہ ہونا یاد ہو یا نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرتے میں آپ کلی کرتے میں بے احتیاطی سے اگر حلق کے اندر پانی چلا گیا، آپ بولے روزہ ہونا مجھے یاد نہیں تھا، تو وہ اس صورت یہ دو صورتیں ایسی ہیں، روزہ ہونا یاد ہو یا نہ ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں پانی چلے گا۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن میں پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے، یعنی ظاہری سر سے لے کے اور پیروں کے تلوے تک پانی ہر جگہ پہنچ جائے، جہاں جگہ پہنچانا ضروری ہے، جگہ خشک رہ جاتی ہے، احتیاط کے ساتھ ہمیں وہاں پر پہنچانا ہوگا۔ تو یہ ہمارے 3 فرائض بھی ہو گئے اور غسل کا طریقہ بھی ہو گیا۔ اب یہ تھوڑی سی احتیاطیں ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھ لیں۔ ویسے ہر آدمی خود جو ہے اپنی احتیاط جانتا ہے کہ مجھے کس طرح پانی پہنچانا ہے۔ کسی کے بال جو ہے چٹیاں بندھی ہوئی ہے تو اول تو مردوں کو چٹیاں باندھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ باندھے ہوئے تو اس کو غسل کرتے ہوئے کھولنا ضروری ہے، تمام بالوں پہ پانی پہنچ جائے، کہ وہ اگر بال کی نوک پر لگ گیا اور جڑ تک نہیں پہنچا تو پھر غسل نہیں ہوگا، تو اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اسی لیے مولا علی مشکل کشا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی آپ جو ہے سر کے بال منڈوا دیتے تھے کہ بال کوئی بال جو ہے وہ غسل کے دوران خشک نہ رہ جائے، سارے بال جو ہے اس پہ پانی بہہ جائے۔ تو یہ کمال درجے کی احتیاط تھی۔ تو یہ کہ چٹیاں بندھی ہوئی اس کو کھول لیا جائے، اور خواتین میں جیسے ناک کی نت ہوتی ہے کوئی، تو وہ اگر اس کو جو ہے سوراخ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ ہل رہی ہے تو پانی ڈالتے ہوئے اس کو حرکت دینا بھی ضروری ہے غسل کے دوران۔ اسی طرح بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ تک، نوک سے لے کے جڑ تک کے اور کھال تک دھونا ضروری ہے۔ کان کا ہر پردہ اور اس کے سوراخ کا منہ یہ دھونا ضروری ہے۔ کان کے اندر بہت اندر تک پانی ڈالنا ضروری ہے، پانی بہہ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے تھوڑی کے نیچے اور گلے کا جو حصہ ہے اس پہ پانی بہہ جائے، بغیر دھلے اگر ہاتھ کو اچھی طرح اٹھا کر اس کو جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بغل کے نیچے کا حصہ یہ دھو لیا جائے۔ اسی طرح جو ہے کھڑے ہو کر احتیاط کے ساتھ زیر ناف حصہ اچھی طرح اس پہ پانی بہا لیا جائے، جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتا ان کو جو ہے پہنچانا ضروری ہے۔ غسل جو ہے کب فرض ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے عمر کا بتایا کہ بچوں کی عمر کا لحاظ کیسے رکھا جائے۔ لڑکا اور لڑکی، لڑکے کا جو ہے 12 سال ہے اور لڑکی کی 9 سال ہے، لیکن جو بلوغت کی عمر ہے جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا، بلوغت کی عمر جو ہے وہ عموماً ہجری سال کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے، تو لڑکی کی عمر 15 سال بن جاتی ہے اور لڑکی کی عمر 12 سال ہجری سن کے ساتھ۔ اسی طرح غسل خانے میں اگر ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں، کوئی پیشاب کرتا ہے، تو اس سے ایک بری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ وسوسوں کی بیماری لگ جاتی ہے، جس کو بھی اگر اس سے پہلے جو ہے اس ٹوائلٹ میں کر لیا جائے تو یہ زیادہ احتیاط ہے۔ شاور وغیرہ کا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ شاور سے اگر نہاتے ہیں تو احتیاط ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ یہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اسی طرح WC کا بھی گھروں میں یہ خیال رکھنا چاہیے، بہت اہم مسئلہ ہے، گناہ گار ہوتے ہیں، روز کا سمجھے کہ یہ گناہ ہے کہ اگر WC کا رخ قبلے کی طرف ہے، ہم ایسے بیٹھ رہے ہیں کہ ہماری پیٹھ ہو رہی ہے یا ہمارا منہ ہو رہا ہے قبلے کی طرف، تو اس حالت میں بھی ہم گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر گھروں میں بن گئے تو اس کو جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب تو بن گئے اب کیا کریں، اس کو آپ کو صحیح کروانا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں غلط بن جاتی ہیں، پھر ہم اس کو صحیح کروا لیتے ہیں، تو یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ گھر میں اگر اس طرح کے معاملات ہیں غلط بن گیا ہے تو اس کو ہمیں
صحیح کرنا ضروری ہے. غسل کب جو ہے غسل کرنا سنت ہے. جمعہ، عیدین یعنی عید الفطر اور عید القربہ، عرفے کے دن 10 یعنی 9 ذی الحجہ اور احرام باندھتے وقت نہانا یہ سنت ہے. کب غسل کرنا مستحب ہے؟ وقوف عرفہ، ایک تو عرفہ کے دن ہے، اور وقوف عرفہ یعنی عرفہ کا جو قیام کیا جاتا ہے، وقوف کیا جاتا ہے، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں جو حاجی، اس میں مستحب ہے. وقوف مزدلفہ میں جو حاجی ٹھہرتے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے. حاضری حرم شریف میں حاضری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جائیں تو غسل کرنا مستحب ہے. دخول مینا میں داخل ہوں تو مینا کے مقام پر جہاں رکتے ہیں وہاں پر جانے میں آپ کو جو ہے غسل کریں گے تو یہ مستحب کام ہے. جمرات میں کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں، تینوں جمروں میں مستحب ہے. شب برات میں، شب قدر، عرفہ کی رات، مجلس میلاد، دیگر مجالس خیر. اسی طرح مجنون کا جو ہے علاج ہو گیا، وہ صحتیاب ہو گیا، اب وہ غسل کرے. نماز کسوف و خوف اس میں، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں غسل کرنا مستحب ہے. اگر غسل میں مختلف نیتیں جس میں چند غسل ہوں، مثلا احتلام بھی ہو گیا، وہ غسل فرض ہے، عیدین بھی، جمعہ بھی ہے، تو ایک ہی غسل میں اگر تینوں کی نیتیں کر لیں گے تو تینوں